اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج کا سبق جو ہم دیکھیں گے وہ بیرون مکہ دعوت اسلام ہے، اور اس میں سب سے مشہور واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طائف میں دعوت و تبلیغ کرنا۔ شوال 10 نبوت اواخر یا اوائل جون 619 عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ یہ مکے سے تقریباً 60 میل دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مسافت آتے جاتے پیدل طے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ تھے۔ راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہیں کی۔ جب طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے جو آپس میں بھائی تھے، اور جن کے نام یہ تھے عبد یا لیل، مسعود اور حبیب۔ ان تینوں کے والد کا نام عمرو بن عمیر ثقفی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دینے لگے۔ جواب میں ایک نے کہا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو۔ دوسرے نے کہا کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا؟ تیسرے نے کہا میں تم سے ہرگز بات نہیں کروں گا، اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ کھڑ رکھا ہے تو پھر مجھے بات تم سے کرنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا فرمایا کہ تم لوگوں نے جو کچھ کیا بہرحال اسے پس پردہ ہی رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام فرمایا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی، لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ، بلکہ انہوں نے اپنے اوباشوں کو شے دے دی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب واپسی کا قصد فرمایا تو یہ اوباش گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے اور شور مچاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگ گئے، اور دیکھتے دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کے دونوں جانب لائن لگ گئی۔ پھر گالیوں اور بد زبانیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی چلنے لگے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑی پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون سے تر بتر ہو گئے۔ ادھر حضرت زید بن حارثہ ڈھال بن کر چلتے ہوئے پتھروں کو روک رہے تھے، جس سے ان کے سر میں کئی جگہ چوٹ آئی۔ بدماشوں نے یہ سلسلہ برابر جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عتبہ اور شیبہ ابنائے ربیعہ کے ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پناہ لی تو بھیڑ واپس چلی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قدرے اطمینان ہوا تو دعا فرمائی، جو کہ دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے، یعنی کمزوروں کی دعا۔ اس دعا کے ایک ایک فقرے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ طائف میں اس بدسلوکی سے دوچار ہونے کے بعد اور کسی ایک بھی شخص کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر دل فگار تھے، یعنی آپ کس قدر پریشان ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احساسات پر حزن اور علم اور غم و افسوس کا کس قدر غلبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین وانت ربی، الی من تکلنی، الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری، ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک ہی اوسع لی، اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان تنزل بی غضبک او یحل علی سخطک لک العتبی حتی ترضی ولا حول ولا قوة الا بک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یا بار الہ،
میں تجھی سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے۔ اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عذاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری ہی رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ خوبصورت دعائے طائف کے نام سے مشہور ہے اور بہت اثر انگیز ہے۔ بہرحال ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابنائے ربیعہ نے اس حالت زار میں دیکھا تو ان کی جذبہ قرابت میں حرکت پیدا ہوئی، اور انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام کو جس کا نام عداس تھا بلا کر کہا کہ اس انگور سے ایک گچھا لو اور اس شخص کو دے آؤ۔ جب اس نے انگور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا۔ عداس نے کہا یہ جملہ تو اس علاقے میں لوگ نہیں بولتے، یعنی بسم اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا، تم مرد صالح یونس بن متیٰ کی بستی کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونس بن متیٰ کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا۔ یہ دیکھ کر ربیعہ کے دونوں بیٹوں نے آپس میں کہا لو، اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا۔ اس کے بعد جب عداس واپس گیا تو دونوں نے اس سے کہا اجی یہ کیا معاملہ تھا؟ اس نے کہا میرے آقا، روئے زمین پر اس شخص سے بہتر اور کوئی نہیں۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان دونوں نے کہا دیکھو عداس، کہیں یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے نہ پھیر دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ قدرے ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ سے نکلے تو مکے کی راہ پر چل پڑے۔ غم اور الم کی شدت سے طبیعت نڈھال اور دل پاش پاش تھا۔ کرنے منازل پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ گزارش کرنے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو اہل طائف کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالے۔ اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ایسا دن بھی آیا ہے جو احد کے دن سے زیادہ سنگین رہا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، تمہاری قوم سے مجھے جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا ان میں سب سے سنگین مصیبت وہ تھی جس سے میں گھاٹی کے دن دوچار ہوا جب میں نے اپنے آپ کو عبد یا لیل یا عبد کلال کے صاحبزادے پر پیش کیا، مگر اس نے میری بات منظور نہ کی تو میں غم و الم سے نڈھال اپنے رخ پر چل پڑا اور مجھے قرن ثعلب پہنچ کر ہی افاقہ ہوا۔ وہاں میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ فگن ہے۔ میں نے بغور دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے پکار کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بات کہی اللہ نے اسے سن لیا ہے۔ اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں اسے جو حکم چاہیں دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات یہی ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہیں، اگر چاہیں کہ میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ یعنی اتنے سخت حالات پیش آئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کے اوپر بد دعا کرنے کا آپشن دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اوپر بد دعا نہیں کی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بد دعائیں دینے میں جلدی کرنے کی کوئی سنت نہیں ہے، نہ ہی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ کوئی بھی بااخلاق شخص، اچھا صاحب ایمان فوراً دوسروں کے اوپر بد دعائیں نہیں دینے لگ جاتا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یگانہ روزگار شخصیت اور ناقابل ادراک گہرائی رکھنے والے اخلاق عظیمہ کے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں۔ بہرحال آپ 7 آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا اور غم و الم کے بادل چھٹ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کی راہ پر مزید پیش قدمی فرمائی اور وادی نخلا میں جا فروکش ہوئے۔ یہاں دو جگہیں قیام کے لائق ہیں، ایک السیل الکبیر اور دوسرے زیمہ، کیونکہ دونوں ہی جگہ پانی اور شادابی موجود ہے، لیکن کسی ماخذ سے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کس جگہ قیام فرمایا تھا۔ وادی نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام چند دن رہا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی جس کا ذکر قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے، ایک سورۃ الاحقاف میں، دوسرے سورہ جن میں۔ سورۃ الاحقاف کی یہ آیات ہیں: وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم۔ اور جب کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو پھیرا کہ وہ قرآن سنے، تو جب وہ تلاوت قرآن کی جگہ پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ چپ ہو جاؤ۔ پھر جب اس کی تلاوت پوری ہو چکی تو وہ اپنی قوم کی طرف عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر پلٹے۔ انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اپنے سے پہلے کی تصدیق کرتی ہے، حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ تو یعنی یہ جنوں نے تلاوت سنی اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ سن کر فوراً ہی تبلیغ کرنے والے بھی بن گئے اور لوگوں کو بھی اچھائی اور بھلائی اسلام کی طرف بلانے لگے۔ سورہ جن کی جن آیات میں تذکرہ آتا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ آپ کہہ دیں میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور باہم کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں کر سکتے۔ یہ اس سے آگے بھی اور آیتیں بھی نازل ہوئیں۔ بہرحال یہ آیات جو اس واقعے کے بیان کے سلسلے میں نازل ہوئیں، ان کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتداءً جنوں کی اس جماعت کی آمد کا علم نہیں ہوا، بلکہ جب ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اطلاع دی گئی تب آپ واقف ہو سکے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کی یہ پہلی بار آمد ہوئی تھی اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد ان کی آمد و رفت ہوتی رہی تھی۔ جنوں کی آمد اور قبول اسلام کا واقعہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسری مدد تھی جو اس نے اپنے غیب مکنون کے خزانے سے اپنے اس لشکر کے ذریعے فرمائی تھی جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر اس واقعے کے تعلق سے جو آیات نازل ہوئیں ان کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی بشارتیں بھی تھیں اور اس بات کی وضاحت بھی کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت اس دعوت کی کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ جو اللہ کے داعی کی دعوت قبول نہ کرے وہ زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتا اور اللہ کے سوا اس کا کوئی کارساز ہے بھی نہیں، اور ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا۔ ہماری سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم اللہ کو زمین میں بے بس نہیں کر سکتے اور نہ ہم بھاگ کر ہی اسے پکڑنے سے عاجز کر سکتے ہیں۔ اس نصرت اور ان بشارتوں کے سامنے غم و الم اور حزن اور مایوسی کے وہ سارے بادل چھٹ گئے جو طائف سے نکلتے وقت گالیاں اور تالیاں سننے اور پتھر کھانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزم مصمم فرمایا، یعنی ایک پکا ارادہ کیا کہ اب مکہ پلٹنا ہے اور نئے سرے سے دعوت اسلام اور تبلیغ رسالت کے کام میں چستی اور گرم جوشی کے ساتھ لگ جانا ہے۔ یہی موقع تھا جب حضرت زید بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کیسے جائیں گے جبکہ وہاں کے باشندوں یعنی قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دیا ہے۔ اور جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زید، تم جو حالت دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی راہ ضرور بنائے گا۔ اللہ یقیناً اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب فرمائے گا۔
آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور مکے کے قریب پہنچ کر کوہ ہرا کے دامن میں ٹھہر گئے۔ پھر خزاعہ کے ایک آدمی کے ذریعے اخنس بن شریک کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے دے، مگر اخنس نے یہ کہہ کر معذرت کی کہ میں حلیف ہوں اور حلیف پناہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن عمر کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ معذرت کی کہ بنی عامر کی دی ہوئی پناہ بنو کعب پر لاگو ہی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ مطعم نے کہا ہاں، اور پھر ہتھیار پہن کر اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلایا اور کہا تم لوگ ہتھیار باندھ کر خانہ کعبہ کے گوشوں پر جمع ہو جاؤ، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ اس کے بعد مطعم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ مکے کے اندر آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام پانے کے بعد حضرت زید بن حارثہ کو ہمراہ لے کر مکہ آئے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد مطعم بن عدی نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ قریش کے لوگوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، اب اسے کوئی نہ چھیڑے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے حجر اسود کے پاس پہنچے، اسے چوما، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے گھر کو پلٹے۔ اس دوران مطعم بن عدی اور ان کے لڑکوں نے ہتھیار بند ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد حلقہ باندھے رکھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر ابو جہل نے مطعم سے پوچھا کہ تم نے پناہ دی ہے یا پیروکار ہو گئے ہو، یعنی مسلمان ہو گئے ہو؟ اور مطعم نے جواب دیا تھا کہ پناہ دی ہے، اور اس جواب کو سن کر ابو جہل نے کہا تھا کہ جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطعم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہ فرمایا۔ چنانچہ بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی اور بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے حضرت جبیر بن مطعم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس سے چاہتے ہیں کوئی عظیم کام لے لیتے ہیں، جیسے مطعم بن عدی سے اتنا بڑا کام لیا۔ تو یہ طائف کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت اہم واقعہ ہے، اور اس میں جو دعا مذکور ہے اس میں ہم سب کے سیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے، اور مشکل وقت میں یہ دعا مانگنا بہت سی مشکلوں کے لیے آسانی کا سبب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں طائف کے وقت اتنی مشکل وقت تھا تو ساتھ ہی کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد اور بشارت بھی آتی چلی گئی، اور جہاں ایک لوگوں نے اگر انسانوں نے انکار کیا تھا، گروہ انسان مکر گئے تھے ایمان لانے سے، تو جنوں کی ایک جماعت آ گئی اور اس نے ایمان لے آیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کی محنت اور کوشش کو رائیگاں نہیں کرتے، اور ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ سبق کے آخر میں ایک دفعہ پھر دعائے طائف کو غور سے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، میں تجھی سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی ناقدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین وانت ربی، تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ الی من تکلنی، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری، کیا کسی بیگانے کے حوالے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنایا ہو؟ ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، لیکن اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ولیکن عافیتک ہی اوسع لی، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہو گئے۔ اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں من ان تنزل بی غضبک او یحل علی سخطک، اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عطاب مجھ پر وارد ہو۔ لکل اتبا حتی ترضا ولا حول ولا قوت الا بک، تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں ہے۔ اللہ سب کمزوروں کے حق میں اس دعا کو بخیر و عافیت قبول فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔